4 لوگوں نے حکومت کی ہے، 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر بیک وقت حکومت کی ہے، پوری دنیا کے بادشاہ رہے ہیں وہ، جس میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہی کی ہے، حکومت کی ہے۔ ایک سلیمان علیہ السلام اور دوسرے میرے بھائیوں ذوالقرنین، ایک کون؟ سلیمان علیہ السلام اور دوسرا ذوالقرنین۔ اور کافروں میں جس نے حکومت کی پوری دنیا پر وہ 2 تھے، ایک کا نام تھا نمرود اور ایک کا نام تھا بخت نصر۔ ان 4 لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ کافر میں کون؟ نمرود۔ شنکر نگر کا پردھان نہیں تھا، بلرام پور کا MLA نہیں تھا، ٹونڈا بھی اس کے صرف ٹونڈا اس کے انڈر میں نہیں آتا تھا، وہ صرف پورے اتر پردیش کا بھی چیف منسٹر نہیں تھا نمرود، پوری دنیا کا بادشاہ۔ اندازہ لگا سکتے کتنا طاقتور ہوا، کتنا پاورفل ہوا، سمجھ گئے نا؟ اسی بات سے اندازہ لگائیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ تم تو اپنی بیوی کا مقابلہ نہیں کر پاتے، تو کیا ہم بھی نہیں کر پاتے؟ کوئی نہیں کر پائے گا۔ ایک بھائی اہل حدیث سے دوسرا بھائی شرک کر رہا، آپ اس کے توحید کی دعوت نہیں دے سکتے ہو، اس کو کرتے ہو تو شنکر نگر ہے جن کی کھلی اجازت مل رہی، بہت سی جگہ تو پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے مولانا ذرا بچ کے بولئے، پہلے ہی سے سمجھا دیا جاتا ہے مولانا صاحب بڑی مشکل سے پرمیشن ملی ہے، تم تو چلے جاؤ گے، ہم لوگوں سے لکھوا لیا گیا ہے، اگر کچھ بھی ہوا تو تم لوگوں کو پکڑو۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کس سے؟ پوری دنیا کے بادشاہ، کسی ایک گاؤں کا نہیں، کسی ایک شہر کا نہیں، کسی ایک محلے کا نہیں، کسی ایک ضلع کا نہیں، ارے کسی ایک اسٹیٹ کا بھی نہیں، اور چھوڑو کسی ایک ملک کا بھی نہیں، پوری دنیا کا بادشاہ۔ اور مناظرہ کس سے کر رہے ہیں؟ پوری دنیا کے بادشاہ سے۔ اور ہمت دیکھو، جرأت دیکھو، توحید اس کے اندر ہوگی، جرأت کرتا ہے۔ بلایا ادھر آؤ، بحث کرنے لگا۔ قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ اللہ نے اس کو بادشاہی دی تھی، نمرود کو پوری دنیا کا مالک بنا دیا تھا، بادشاہ بنا دیا تھا، جس کی پاداش میں وہ تھوڑا سا متکبر ہو گیا تھا، وہ ابراہیم کے رب کے بارے میں، اپنے اللہ کے بارے میں ابراہیم سے حجت کرنے لگا، ابراہیم سے بحث کرنے لگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، کیا اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے اس کے رب کے سلسلے میں حجت کر رہا تھا، بحث کر رہا تھا؟ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے اس کو بادشاہت دے دی تھی، پوری دنیا کا مالک بنا دیا تھا، نمرود کو بادشاہت دے دی تو حجت کر رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سے کہا بتاؤ تم مجھے رب کیوں نہیں مانتے؟ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ یہ مت دیکھو کہ ابراہیم بول رہے ہیں، یہ دیکھو ابراہیم کس سے حجت کر رہے ہیں، یہ دیکھو کہ ابراہیم کس سے بحث کر رہے ہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہے، کوئی دوسرا ان کے ساتھ نہیں ہے،
اللہ کی الوہیت نے، توحید نے ابراہیم کے اندر یہ جرأت، یہ ایمان، یہ غیرت، یہ محبت پیدا کر دی تھی، اور نمرود جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا اس کا خوف ان کے دل سے نکل دیا تھا۔ ذرا غور کرو کیا کہا، اے نمرود پوچھتا ہے مجھے رب کیوں نہیں مانتے ہو؟ ارے رب تو وہ ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، جو زندگی دینے پر بھی قادر ہے اور موت دینے پر بھی قادر ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہنے لگا یہ کون سا بڑا کمال ہے، یہ کون سی بڑی بات ہوئی، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، زندگی دے سکتا ہوں اور موت دے سکتا ہوں۔ کسی کو موت کی سزا ہوئی ہے، ابھی ہم اس کو جیل سے نکالتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں، لوگ ہم نے بھی ایک کو زندگی دے دی، اور کوئی بے قصور آدمی کو بھی پکڑواتا ہوں، ابھی اس کو قتل کر دیتا ہوں آپ کی آنکھوں کے سامنے، ابھی اس کو مار دیتا ہوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں تو پوری دنیا کا بادشاہ، میرا کون کیا کر لے گا؟ انا احیی و امیت، ارے میں بھی تو مار سکتا ہوں اور میں بھی تو زندگی دے سکتا ہوں، یہ کون سا بڑا کمال ہے؟ اگر اپنے رب کو اس لیے رب مانتے ہو کہ وہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، مجھے کیوں نہیں رب مانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے پوری دنیا کا بادشاہ ہے نا، اس لیے تھوڑا سا موٹی عقل کا ہے، گھمنڈ ہے بادشاہت پا کر، اس لیے عقل تھوڑی بودی ہے، یہ ایسے نہیں سمجھے گا۔ اب اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کرو بے بس ہو جائے گا۔ قال، ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ موٹی عقل کا آدمی، اس کو کیسے سمجھایا جائے اور اللہ کی الوہیت اس کے سامنے کیسے پیش کی جائے؟ تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ قال فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ تم بھی زندگی دے سکتے ہو، موت بھی دے سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم رب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کہا میرا اللہ تو ہے، میرا رب تو ہے، میرا اللہ تو ہے، یأتی بالشمس من المشرق، جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، اگر تو اللہ ہے، اگر تو رب ہے تو مشرق سے نکال کر دکھا، مغرب سے نکال کر دکھا۔ بہت الذی کفر، ہو چکا رہ گیا۔ اب اس کا صحیح ترجمہ تو مفسر قرآن عبد القیوم صاحب ہی کرتے تھے، وہ تو ہم نہیں کر پائیں گے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، شستر رہ گیا۔ ایسی دلیل پیش کر دی کس کے سامنے؟ یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن یہ دیکھو کہہ کس کے سامنے؟ آپ تو اپنے گاؤں کے ایم ایل اے اور ڈی ایم کے سامنے کھڑے ہو کر صحیح سے بات نہیں کر پاؤ گے۔ اکیلا شخص، اس کو کہتے ہیں توحید، اور توحید جس کے اندر ہوتی ہمت پیدا کر دیتی ہمت۔ اگر توحید نے آپ کے اندر یہ ایسی ہمت پیدا کی ہے تو سمجھ لو کہ آپ موحد ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کرنا چاہتے مانتے ہیں، لیکن 10 آدمیوں میں جا کر کھل کر ان کو توحید کا درس نہیں دے سکتے ہو۔ کیسے موحد؟ اور توحید پر ہونے کے بعد بھی اپنی بیٹیوں کا ہاتھ اور اپنی بہنوں کا ہاتھ مشرکوں میں دے دو، قبر پرستوں کے ہاتھوں میں دے دو، مزاروں کو چومنے اور چاٹنے والوں کے ہاتھوں میں اپنی بہنیں دے دو، بیٹیاں دے دو، تو شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہو کہ مولوی آ گئے اپنی اوقات میں،
سلیمان تیمی ایک تابعی گزرے ہیں، ان کا انتقال کا وقت آیا تو وہ رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ ایک دن تو سب کو مرنا ہے. کہا اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ موت قریب ہے، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ 25 سال پہلے ایک گناہ مجھ سے ہو گیا تھا. اس گناہ کی توبہ کرتے کرتے میری 25 سال کی زندگی گزر گئی. مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہیں اللہ نے میری توبہ قبول نہیں کی ہوگی تو کیا ہوگا. کہا کون سا گناہ تمہیں یاد آ گیا ہے؟ شرک تو نہیں کیا. کہا شرک تو نہیں کیا، لیکن گناہ یہ ہوا تھا مجھ سے کہ 25 سال پہلے میں نے ایک بدعتی کو سلام کر لیا. 25 سال پہلے میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا بدعتی سے سلام کرنے والا ملعون ہے. بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دینے والا بھی اللہ کی لعنت کا مستحق ہے. میں نے تو ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا. آج میں اسی گناہ کو یاد کر کر کے روتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے بدعتی کو سلام کرنے سے منع کیا، اس کو اپنے گھر میں ٹھہرانے سے منع کیا، اپنے گھر میں پناہ دینے سے منع کیا، اور میں نے بدعتی کو سلام کر لیا. پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ کی قبول کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی. اور جو سلام کر رہا ہے وہ 25 سال سے توبہ کر رہا ہے، اور جو اپنی بیٹیاں اور اپنی بہنیں بدعتیوں کو دے رہا ہے، ذرا وہ اپنے بارے میں سوچے کہ وہ اپنے رب کو کیا ملے گا. ہو گئی، ہمارا میسج پہنچ گیا. اس کے بعد ایک لفظ نہ بولوں، ہمیں کامیاب ہو جاؤ. جو کہنا ہے میرے پیارے ساتھیوں تصور کریں، توحید اس کو کہتے ہیں. یہ توحید تھی. مناظرہ کس سے کر رہے ہیں؟ پوری دنیا کے بادشاہ کے ساتھ. یہ دیکھیے چرا، ہم اپنے بھائی کو دعوت نہیں دے سکتے ہیں، اپنی بہن کو دعوت نہیں دے سکتے ہیں. مجھے اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد ہے. میری ایک چچیری بہن ہے، دوسرے رشتے سے آتی ہے. وہ قبر پرستوں میں چلی گئی. ہم لوگ بھی اس وقت پڑھتے تھے، تقریروں کے میدان میں اتنے نہیں نکلے تھے. چلی گئی، اور اس علاقے کا نام ہے جسونت نگر. پورا علاقہ بدعتیوں سے بھرا پڑا ہے. اس کے سسر کا انتقال ہو گیا، میری چچیری بہن کے. تو ظاہر ہمدردی سب جاتے ہیں رشتے دار. تو جب مجھے پتا چلا 4-5 دن کے بعد میں بھی گیا ہوں، تو وہاں جسونت نگر کا ایک بڑا مولانا بیٹھا ہوا تھا ان کے گھر پہ. نام نہیں لوں گا. وہ مجھے صحیح سے پہچان نہیں پایا کیونکہ میں ٹوپی نہیں لگائے ہوئے تھا. اپنی چچیری بہن سے بات کرنے لگا، یہ کیسے ہوا، انتقال کیا ہوا، سب بتانے لگا. اور وہ چارپائی پر لمبا پیر پھیلائے لیٹا ہوا تھا. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ مرنے والے کے نام پہ تم نے تیسرے دن کھانا بھی کھلا دیا، یہ بھی کر دیا، وہ بھی کر دیا. اب 40 دن تک تمہیں روزانہ کھانا کھلانا پڑے گا، اور ٹھیک ہے اب مرنے والے کے کپڑے بھی دے دو. ایک ایک چیز کو مطالبہ کرنے لگا، سب مانگنے لگا. تو ایک دو چیزیں تھیں جو اس گھر والے نہیں دینا چاہتے تھے بطور نشانی کے. انہوں نے کہا کہ اس کو رکھا رہنے دو، ہم اپنے رشتے داروں میں کوئی غریب ہوگا اس کو دے دیں گے. تو اس نے کہا سنو، اگر مرنے والے کے کپڑے نہیں دو گے تو قیامت کے دن وہ ننگا اٹھے گا. تو ہم نے تھوڑا سا پیچھے مڑ کے اتنا کہا، مولانا صاحب آپ کیا وہاں کپڑے پہن کر اٹھیں گے کیا؟ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا. قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب لوگ جب اٹھیں گے اپنے قبروں سے تو وہ ننگے جسم ہوں گے، اور ننگے جو ہے بغیر چپلوں کے اور جوتوں کے ہوں گے، اور بغیر ختنے کے ہوں گے. سب تو ننگے ہوں گے. تو تم کیا کپڑے پہن کر اٹھو گے؟ تو کہتا ہے بدتمیز، کون ہے تو؟ تو میری چچیری بہن آگے آئی، کہا کہ مولانا صاحب مانا کہ آپ بڑے مولانا ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ ذرا زبان صحیح استعمال کریے. آپ کی زبان سے ایسے جملے شعبہ نہیں دیتے ہیں.
یہ ہمارا بھائی ہے. اور یہ ابھی پڑھ کے نئے میں فارغ ہوا تھا تو اس وقت ایسی 10 12 15 20 دن ہوئے ہوں گے. تو کہا کہ یہ ابھی نئے پڑھ کے نکلے ہیں, ان کا نام مولانا جرجیس ہے. تقریر چونکہ ہماری مدرسے ہی کی زندگی میں شروع ہو چکی تھی. آپ ہی کسی گاؤں کے تھے, ہمارے استاذ تھے ماشاء اللہ عبد القادر صاحب, جنہوں نے جھنڈا نگر میں سراج العلوم میں ہمیں پڑھایا انگلش. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے, کربڑ رہا سکون اور نصیب فرمائے, ان کی قبر کو نور سے بھر دے. تو میرے پیارے ساتھیوں, وہ بیچارے ہماری بڑی وہ کرتے تھے, اور جب روز پوچھتے تھے کلاس میں آتے تھے تو کہ کل کہیں پروگرام ہے تمہارا, کل کہیں جاؤ گے, یا کل گئے تھے تو کیا بولے تھے. تو پڑھائی کے زمانے سے ہی تقریریں کرنے لگے تھے, گاؤں جانے لگے تھے. تو تھوڑی بہت شہرت تو ہو ہی چکی تھی. اس مولوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہا, ارے کہو نا کہ وہابیوں کی بہن اس گھر میں آ گئی ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں کی جرأت ہونی چاہیے. میں ایسی جگہ پر گیا, نیا طالب تھا, پورا علاقہ بدعتیوں کا, ایک بھی اہل حدیث نہیں, اور اس گھر میں اس علاقے کا سب سے بڑا مولوی. اور میں نے آج سے 23-22 سال پہلے یہ جملہ اس کے منہ پہ میں نے کہا تھا, تم کیا کپڑے پہن کر اٹھو گے؟ میرے بھائیوں ذرا آپ اپنے آپ کی بہن اہل حدیث سے بہنوئی آپ کا اگر چادریں چڑھانے والا آپ کہہ کے دیکھو اپنے بہنوئی کو, ذرا سمجھا کے دیکھو. اور پھر دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور ان کی جرأت کہ ان کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے, جو کسی گاؤں کا, شہر کا, ضلع کا, صوبے کا, ملک کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے. اس سے لوہا لے رہے ہیں اور اس سے ٹکرا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا اور پشچم میں ڈبوتا ہے. اگر تو رب ہے, اللہ تو ایسا کر کے دکھا. وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, حیران رہ گئے. اور پھر اسی بادشاہ کی دور زندگی میں کسی معبد میں گھس جانا اکیلے, اور سارے بتوں کو توڑ ڈالنا, اور سب سے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دینا. اور جب یہ لوگ جشن منا کے آئے, عید کر کے دیکھا بت ٹوٹے پڑے. کہا ایسا کس نے کیا؟ تو کہا ایک ہی ہے, ابراہیم جس کو بولا جاتا ہے وہی کر سکتا, وہی ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے. بلایا گیا, ابراہیم تم نے ایسا کیا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا, مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو, اپنے بڑے سے پوچھو. اسی کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے, اسی نے کیا ہوگا. اسی سے پوچھو ان کانوا ینطقون, اگر یہ بول سکتے تو اسے پوچھو کہ تمہاری یہ درگت کس نے بنائی, تمہیں کس نے مارا. جانتے کہ بول نہیں سکتے. ابراہیم مذاق مت بناؤ, تم جانتے ہو کہ یہ جو لگنے لونے پڑے ہیں, جن کی گردنیں کٹی پڑی ہیں, جن کو توڑا گیا, یہ بول نہیں سکتے. کہا اس سے پوچھ لو جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے, اسی نے مارا ہوگا کیونکہ کلہاڑی اس کے گلے میں. ابراہیم تم جانتے ہو یہ اتر نہیں سکتا, یہ کلہاڑی چلا نہیں سکتا, اور یہ بیچارے جو یہاں ہیں یہ اٹھ نہیں سکتے, بول نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے دلیل کیا پیش کی, یہی تو سننا چاہتے تھے ان کے منہ سے. جب اٹھ نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے, کوئی مارنے آئے تو اپنا بچاؤ تک نہیں کر سکتے, تو کیوں تم عبادت کرتے ہو؟ لما تعبدون, ان کی پوجا کیوں کرتے ہو, ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ پوری قوم کے سامنے جرأت, بادشاہ کے سامنے جرأت, اور پھر توحید کے لیے اپنا گھر چھوڑا, مکان چھوڑا, اپنا ملک عراق چھوڑا, اپنی بیوی سارا پر بادشاہ نے غلط نظر ڈالی, وہ برداشت کیا. ہاجرہ ملی, ہاجرہ سے بیٹا پیدا ہوا اسماعیل, اس کو کہا بھی اب جنگل میں چھوڑ کے آؤ, تو ہاجرہ اور اسماعیل کو مینا کے میدان میں چھوڑ کے چلے آئے. ایسا لائٹوں کا زمانہ نہیں تھا, حکموں کا زمانہ نہیں تھا, دور تک پانی کا عطا پتہ نہیں تھا, چڑیوں کے گھونسلے تک نہیں تھے, چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں بھی نہیں, کیونکہ چڑیاں بھی ایسی جگہ گھونسلے بناتی ہیں جہاں ان کو پانی آسانی سے مل سکے. یہاں تو چرند و پرند کا بھی کوئی نام و نشان نہیں. ایسی جگہ چھوڑ دیا اور چلنے لگے. ہاجرہ کہنے لگی ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا, چلے چلے جا رہے ہیں. اپنے بیٹے اسماعیل کو زمین پر لٹایا, اسماعیل کے پیچھے پیچھے, ابراہیم کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگی. ابراہیم جواب کو کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا. پھر پیچھے سے دامن پکڑا, کھینچا, اے ابراہیم
کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر پوچھا اچھا اتنا بتا دو اِلیٰ مَن تَتْرُکُنَا، جا رہے ہو تو جاؤ لیکن اتنا بتا دو کہ ہم کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، ہم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا وہی توحید سے بھرا ہے. اِلَى اللَّهِ، آئے میری بیوی میں نے اپنے بچے کو تجھے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حکم سے اب میں جا رہا ہوں. ہاجرہ نے دامن چھوڑ دیا، اب آپ جائیے جہاں جانا ہو، اب کوئی مجھے پرواہ نہیں. اِذًا لَا يُضِيعُنَا اللَّهُ أَبَدًا، اب ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اب ہمارا رب ہم کو برباد نہیں کرے گا. ایسی توحید کہاں؟ اور ہاجرہ کا ایسا توکل، بیابان جنگل، چرند و پرند بھی نہیں، ابراہیم بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، تھوڑے سے ستو کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کون لائے گا، کون دیکھے گا؟ رات ہوگی تو اس جنگل میں بیابان سنسان جگہ پر میرا کیا ہوگا، اس بچے کا کیا ہوگا؟ مرد ساتھ ہے تو سہارا ہوتا ہے، ایک ہمت. اور ابراہیم بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن ایک ہاجرہ بھی کیا کہتی ہے؟ اِذًا لَا يُضِيعُنَا اللَّهُ أَبَدًا، اب جائیے، آپ نے جب مجھے اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو اللہ ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا. یہ ہے توحید. قربانی کر لی، بکرے پہ چھری تو چلا لی، گوشت کھا لیا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا. ابراہیم کی سنت کو تو ہم نے زندہ کر دیا اور یہ کر ڈالا. لیکن ابراہیم کی پوری زندگی جو ایک میسیج چھوڑ کے گئی ہے، اب پورے سال اس میسیج کو زندہ کرنا ہے. ابراہیم نے صرف اپنے بیٹے کی قربانی نہیں دی تھی، ابراہیم نے گھر کی قربانی دی، ابراہیم نے اپنے باپ کی قربانی دی، ابراہیم نے اپنی ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، بستی کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا. بادشاہ نے غلط نظر ڈالی تو بیوی پر یہ مصیبت بھی دیکھی، اور پھر ہاجرہ ملی تو بچہ ہوا. ہاجرہ اور بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑا، اور جب وہ بیٹا بھی 13 سال کا ہو گیا تو اس کو بھی ذبح کرنے کا حکم اس کو بھی پورا کیا. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام توحید کی راہ میں جب نمرود نے آگ جلوائی اور کہا ڈالو، تو اس آگ میں بھی خوشی خوشی جلنے کے لیے تیار ہو گئے. صرف اتنا کہا کہ اللہ اگر میں تیری راہ میں حق پر ہوں تو میری حفاظت فرمانا. یا ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، واہ ہوتا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے اوپر سلامتی والی بن جا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ توحید صرف دین اسلام ہی ہے جو توحید کا صحیح درس دیتا ہے اور رسالت کا صحیح تصور پیش کرتا ہے. آپ دنیا میں کسی بھی مذہب کو اٹھا کر دیکھ لو، اس کے ہاں آنے والے جتنے بھی مذہبی پیشوا ہیں، مہا پروش ہیں، انسان نہیں رہے، سب نے ان کو بھگوان کا درجہ دے دیا. آپ کسی بھی مذہب کو اٹھا کر دیکھ لو، عیسائیوں کو اٹھا لو، عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں نے ان کو سن آف گاڈ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا. یہودیوں کو دیکھ لو، عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لیا. بدھسٹوں کو دیکھ لو، گوتم بدھ کو انہوں نے بدھ بھگوان کہنا اور لکھنا شروع کر دیا. سکھوں کو دیکھ لو، دلی میں چلی جائیے گردوارے پر، گرو نانک کے مندر کے اندر گھس جائیے، وہاں گرو نانک کی جو اسٹیچو جو مجسمہ ملے گا اس کے نیچے جب آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوگا نانک بھگوان. سکھوں نے گرو نانک بھگوان کہنا شروع کر دیا. جینیوں کے مندر میں چلے جاؤ، مہاویر جی کی مورتی کے نیچے لکھا ہوگا مہاویر بھگوان. جینیوں نے مہاویر جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا. بدھسٹوں میں بدھ بھگوان، جینیوں میں مہاویر بھگوان. اور آپ چلے جائیے لمبنی، نیپال کے علاقے میں چلے آئیے لمبنی، سب سے بڑا تیرتھستان بدھسٹوں کا. اور وہاں تو میں نے بھی دیکھا ہے گوتم بدھ کے ماننے والے بدھسٹ لوگ جب آتے ہیں جاپان وغیرہ سے، شری لنکا سے، تو لمبنی ضرور آتے ہیں گھومنے کے لیے. اس لمبنی کے بڑے مندر میں گوتم بدھ کی مورتی کے نیچے لکھا ہوا ہے بدھ بھگوان. انہوں نے بدھ کو بھگوان کا درجہ دے دیا. ہندو بھائیوں نے آپ چلے جائیے تو انہوں نے کرشن جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا. کرشن بھگوان، رام چندر جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا. رام بھگوان. جہاں جائیے کسی نے اپنے مہان پروش کو اور بزرگ کو، پیشوا کو انسان نہیں رہنے دیا. صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے سب سے بڑے بزرگ کو اور سب سے بڑی ہستی کو نہ بھگوان کہتا ہے، نہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان
को अपने नूर से पैदा किया है, बल्कि उनको इंसान मानता है। क़ुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम, ऐ नबी आप टंके की चोट पर ऐलान कर दीजिए, ऐ नबी आप दुनिया वालों से कह दीजिए, इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम, कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम यूहा इलैया, तुमसे अफजल हूँ इसलिए कि मेरी तरफ वही आती है, तुम्हारी तरफ वही नहीं आती है। मेरे भाइयों, इंसान होने में कोई फर्क नहीं है। दो हाथ, दो पैर, नाक, कान, चलने फिरने, उठने बैठने, सोने जागने, शादी ब्याह, दुख दर्द खुशी, इन सब में जो हमें और आपको पेश आता है वही मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी पेश आता था। आपके भी दो हाथ थे, हमारे भी दो हाथ, उठने बैठने में, चलने फिरने में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो मकाम और मर्तबे का है। अल्लाह के बाद अगर सबसे बड़ा मकाम किसी का है तो वो हस्ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप खुद फैसला करके बताइए आज कौन सा दिन है। अगर 12 बजे के बाद बोलेंगे तो इतवार हो गया, लेकिन आपका प्रोग्राम सैटरडे को था, शनिचर हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। दिन होने के एतबार से सब बराबर है। 24 घंटे जो हफ्ते में है वही इतवार में है, वही 24 घंटे पीर में है, वही मंगल में है, वही बुध में है, वही जुमरात में, वही जुमे में है। 24 घंटे होने के एतबार से, रात दिन होने के एतबार से बताइए क्या फर्क है? सब दिन बराबर है। 24 घंटे जो हफ्ते में होते हैं वही इतवार में, वही सोमवार में, वही जुमे में, वही सब में, तो दिन होने के एतबार से सब बराबर है। लेकिन मकाम और मर्तबे के एतबार से जुमे के दिन को जो फौकियत और फजीलत हासिल है वो शनिचर की हफ्ते की नहीं है, वो इतवार की नहीं है, वो पीर की नहीं है। अब वो आदमी बेवकूफ ही होगा जो ये कहेगा कि जुमे का दिन तो दिन ही नहीं है, इतना बड़ा मकाम ईद और बकरीद से ज्यादा जिस दिन की फजीलत, तो ये दिन आम दिन नहीं है। मेरे भाइयों, दिन होने के एतबार से सब बराबर है, लेकिन फजीलत के एतबार से जुमे के दिन की जो फजीलत है वो किसी और दिन की नहीं है। 29-30 का महीना मुहर्रम का, 29-30 का महीना ज़िलहिज्जा का, 29-30 का महीना सफर का, 29-30 का महीना ज़िलक़ादा और शाबान का, 29 और 30 का महीना रमजान का महीना होने के एतबार से सब बराबर, 29-30 होने के एतबार से सब बराबर, तो 12 महीने सब बराबर है। लेकिन मकाम और मर्तबे के लिहाज से जो हैसियत, जो फजीलत, जो दर्जा रमजान के महीने को हासिल है वो किसी और दिन को हासिल नहीं है। अब कोई आदमी ये कहे कि रमजान का महीना महीना ही नहीं है तो मेरे भाइयों वो आदमी पागल ही है। ऐसे ही इंसान होने के एतबार से सब बराबर, लेकिन मकाम और मर्तबे के एतबार से जो मकाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है वो किसी और का नहीं हो सकता है। अब कोई आदमी ये कहे कि रसूलुल्लाह इंसान ही नहीं है तो उससे बड़ा पागल फिर कौन हो सकता है। मेरे भाइयों, खदीजा की बीवी, नबी की बीवी का नाम पूछो तो कहेगा खदीजा। नबी की कितनी बीवियां थी तो बताएगा 12, 11, 9 जिंदा रही। मेरे भाइयों, पूछो नबी के बेटे कितने थे तो कहेगा कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम। पूछो नबी की बेटियां कितनी थी तो कहेगा ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा। मेरे भाइयों, पूछो नबी के बाप का नाम क्या था तो कहेगा अब्दुल्ला। पूछो नबी की माँ का नाम क्या था तो कहेगा आमिना। पूछो कि नबी के दादा का नाम क्या था तो कहेगा अब्दुल मुत्तलिब। पूछो कि नबी के चाचा का नाम क्या था तो कहेगा अबू तालिब। सब कुछ माने था, लेकिन पूछो इंसान थे कि नहीं तो कहेगा इंसान नहीं। कितनी बड़ी जहालत। अगर नबी इंसान नहीं थे तो फिर खदीजा भी इंसान नहीं थी, क्योंकि इंसान की शादी इंसान ही से हो सकती है। अगर नबी इंसान नहीं थे तो नबी का बाप भी फिर इंसान नहीं, क्योंकि इंसान से इंसान पैदा होता है। अगर नबी को इंसान नहीं मानते हो तो बताओ नबी का बाप क्या था, बताओ नबी की बीवी क्या थी, बताओ नबी की औलाद क्या थी।
میرے بھائیوں یہ سب کچھ سوال کرو گے تو کہے گا کہ وہابیوں نے تمہارا ایمان خراب کر دیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کے پاس مت جاؤ۔ چھوڑو میرے بھائیوں، رسالت کا صحیح تصور اگر کسی نے پیش کیا ہے تو خود اسلام نے پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آتا ہے، کانپ رہا ہے، تھرا رہا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے نہیں کہہ پا رہا ہے۔ آپ اٹھے اس کے پاس اور اس کے دونوں کاندھے پکڑ کے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کیوں ڈر رہے ہو؟ لا تخف، مت ڈرو، انی لست بملک، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ کیوں ڈر رہے ہو؟ میں بادشاہ نہیں ہوں۔ انا ابن امرات تاکل القدید، میں بھی ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی، جو سوکھے گوشت کے ٹکڑے کھایا کرتی تھی۔ انا ابن امرات تاکل القدید، قدید کہتے ہیں عربی زبان میں گوشت کے اس ٹکڑے کو۔ عرب کے اندر پہلے کیا کرتے تھے، قہر کیا اور 4 کلو 5 کلو گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا لیا، اس کو دھوپ میں سکھا لیا، خشک کر لیا اور اس کے سالٹ وغیرہ نمک لگا دیا اور اسی گوشت میں 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے وہ کھاتے تھے۔ تھوڑا سا کاٹ لیا اور پکا کے کھا لیا ضرورت کے تحت۔ اس کو عربی میں قدید کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس آدمی کا ڈر کیسے دور کیا؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ لا تخف، مت ڈرو، انی لست بملک، میں بادشاہ تھوڑی ہوں۔ انا ابن امرات تاکل القدید، میں بھی ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھایا کرتی تھی۔ اور اسی لیے وید جب آپ پڑھیں گے ہندو دھرم کی کتاب تو وید نے بھی آخری نبی کو جس کا نام احمد ہوگا، پرش کہا گیا انسان۔ ویدا حامد پرش مہانیماد تورو تپس پرستا ینیایا، احمد نام کا آدمی جنم لے گا۔ ویدا حامد پرش مہانیماد، احمد نام کا آدمی آئے گا، پرش انسان ہوگا، مہانیماد تو بہت بڑا مہان پرش ہوگا، جت اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا، اتنا مہان ہوگا اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ ورن تپسا، اللہ کا بہت زیادہ نام لے گا، تپسا اللہ کا بہت نام لے گا، تپسیا کرے گا۔ پرستاد، جب وہ آ جائے تو اسی کی کٹیا میں چلے جانا، یعنی اسی کے دھرم میں شامل ہو جانا، اسی کے دھرم کو سویکار کر لینا۔ یعنی آیا سورگ میں جانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، سورگ میں جانے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، مین بنیادی تعلیم و پوائنٹ یہی ہے کہ اسلام ہی دین توحید ہے، اسلام ہی دین رسالت ہے، اور اسی لیے اللہ نے اسلام کو پسند کیا ہے اور اسی لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا دین اسلام ہے۔ جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، جو دوسرا دین اختیار کرے گا، وہ اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ 1.5 گھنٹے کی تقریر کافی ہے۔ رات کا ہی حصہ گزر گیا اور بالکل لاسٹ میں 1:15 بجے آپ نے مجھے ٹائم دیا، تو ظاہر بات ہے کہ کتنا آدمی کھینچے گا۔ پوری رات جاگتے ہوئے ہو گیا، پھر آگرہ سے چلے تو اٹاوا، اور اٹاوا سے چلے اور سیدھے یہاں، اور پھر یہاں آنے کے بعد بھی وہاں آرام کرنے کو نہ مل سکے، اور پھر ابھی نکلنا ہے، بھاگنا ہے یہاں سے ابھی ختم کر کے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، اسلام ہی سناتن دھرم ہے۔ سناتن کا مطلب سبتی کی طرف شانتی والا اور سلامتی والا، اور اسلام کا معنی کیا ہوا؟ سلامتی والا۔ تو اسلام ہی سناتن دھرم ہے، سناتن دھرم ہی اسلام ہے، اور یہ وہی دین ہے جو رام چندر جی نے پیش کیا، کرشن جی نے پیش کیا، منو نے پیش کیا، ابراہیم نے، جیسس نے، موسیس نے، یعنی موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، نوح، سب کا جو دین تھا وہی دین محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا۔ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسی اسلام پر قائم رکھنا، اسی دین پر ہمیں قائم رکھنا جو دین سارے نبیوں کا دین ہے، اور جو دین جناب محمد رسول اللہ کے ذریعے مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ جب تک ہمیں
ہمیں زندگی دے اسی اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ بس اتنی سی باتوں کے بعد اور ہم رخصت ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، گناہوں کو بخش دے، جميع مسلمانوں پر رحم فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے، اور جو تیری رحمت کو جا چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، تحت نگاہ کو زیادہ فرما دے، اللہ ان کو کربر کربر چین و سکون راحت نصیب فرما، ان کی مغفرت فرما دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ مجھے بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بھی بخش دے، اور جملہ مسلمانوں کو جتنے بھی مومن ہیں جو انتقال فرما گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام میں رکھنا، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔